لمقتحمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کچھ بیان کیا جائے ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں رب ذوالجلال اہل ایمان اور اہل ایمان میں سے وہ افراد جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اس پر امید اور یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ ایک رستہ ایک بیان فرما رہا ہے۔ آیہ کریمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ عمومی طور پر آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ سمجھ اس کی طرف عموماً توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جو دوسرا حصہ ہے اسی کے تناظر میں پہلا حصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اب یہ آیہ کریمہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اتنی تو ہم عموماً بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، درسی کتب کے اندر یہ حصہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگلا جو حصہ ہے اس کی طرف عموماً توجہ کم ہوتی ہے، جس کے سبب جو ہے وہ ایک مکمل جو نظام ہے اور ایک روڈ میپ جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھنے کے لحاظ سے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پیروی بہترین ہے۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو یقین رکھتا ہو اللہ کی بارگاہ کی اور قیامت کے دن کی، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری پر یقین رکھتا ہے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائے ہوئے شریعت مطہرہ کے مطابق قیامت کے دن پر یقین کا اہتمام رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے اور قیامت کے دن میری پیشی ہوگی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا، تو خالق کائنات جل وعلا ایسے بندے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایسے بندے کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہترین ہے۔ یعنی کہ پہلے دوسرا حصہ اور پھر جو ہے وہ پہلا حصہ رب تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرمایا اور پھر حقیقت جو ہے وہ دوسرے حصے میں ساتھ ہی ملا دی کہ پہلا حصہ رکھا اس لیے ہے کہ اصل تیاری دوسرے حصے کے لیے ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم مومن مسلمان ہیں ہمارے لیے مقصود اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہے۔
اللہ کی رضا، اس کی بارگاہ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے پیشی کا اہتمام، یہ ہمارا مقصود ہے اس کائنات کے اندر ہر بندہ مومن کے لیے۔ تو جو رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی رضا چاہنے کا اہتمام رکھتے ہوئے اس انداز کے ساتھ پیشی کا جو وہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے، تو خالق کائنات جل وعلا ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب اے میرے بندے، اگر تو میری بارگاہ میں کامل یقین رکھتا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس انداز کے ساتھ حاضری کا ذہن رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے دنیا میں جو رستہ ہے جس پر چلنے سے، جس کو اپنانے سے میری رضا کا پہلو تمہیں میسر آ جائے گا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اگر اس کو صحیح طور پہ پکڑ لو گے تو پھر نتیجہ کا نکلے گا، میری رضا بھی نصیب ہو جائے گی، میری بارگاہ کی حاضری کا صحیح جو مرتبہ ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، اور اللہ جل وعلا اپنے فضل کی بہاریں بندے کو عطا فرما دے گا۔ یہ وہ دو بنیادی پہلو ہیں۔ اب اسی کے تحت میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ معزز حاضرین، یہ یاد رکھیے گا، خالق کائنات جل وعلا بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنے کرم سے وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں بندوں کے لیے جو کہ اس کے ایمان اور اعمال کی درستگی کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لحاظ سے ضروری ہیں۔ کوئی بھی پہلو رب تعالیٰ جل وعلا نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے لحاظ سے بندہ کسی بھی طریقے سے کہہ سکے کہ اگر مجھے اس طرح بیان کیا جاتا، اس طرح سمجھایا جاتا تو شاید مجھے رستہ ہدایت نصیب ہو جاتا، یا شاید میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہو جاتا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے فضل سے سارے پہلو جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، معزز حاضرین، سوچئے، خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں ذہن دیا، دماغ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں دل عطا فرمایا۔ دماغ کی کیفیت کہاں ہے؟ اوپر، اور دل کی کیفیت کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھی ہے۔ اب یہاں جو مفسرین ہیں اور حقیقت تک نظر رکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ ذہن اور دماغ کا باہمی تعلق ایسے ہے جیسے کہ بادل اور جو ہے وہ زمین کا ہوتا ہے۔ ذہن اوپر ہے اور بادل جو دل ہے وہ نیچے ہے، تو دل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی صورت بنایا ہے، اور جو دماغ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بادل کی صورت بنایا ہے۔ اور پھر خالق کائنات جل وعلا نے بار بار ہمیں شریعت مطالعہ میں اس بات کا اہتمام کیا، لعلہم یتفکرون، لعلہم یعقلون، لعلہم یشعرون، کہ بار بار سوچو، غور و فکر کرو، سمجھو، اس بات کا جو ہے وہ یقین کرو۔ اب یہ غور و فکر کی اللہ تعالیٰ کیوں دعوت دیتا ہے؟ معزز حاضرین، یاد رکھیے گا، ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر دل ٹھیک ہوگا تو دماغ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر دماغ درست راہ پر چلے گا تو پھر دل کو بھی خیر پر رہنے کا موقع ملے گا، اور اگر دماغ میں وسوسات اور خدشات بھرے ہوئے ہوں گے اور دماغ میں بے یقینی والے معاملات ہوں گے تو کبھی بھی جو ہے وہ دل خیر پر نہیں رہ سکتا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، دل جو ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور غور و فکر اور سوچنے اور سمجھنے کا جو تعلق ہے یہ انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ غور و فکر اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت درست نہیں رکھتا تو کبھی بھی عزیز دوستو اس کے دل میں خیر کا سلسلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو غور و فکر اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کا ٹھیک ہونا ازا ضروری ہے، اس کے بغیر جو وہ دل کی درستگی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیے، یہ جتنے بھی انسان کے ظاہری اعضاء ہیں، یہ ظاہری اعضاء اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایسے بنائے ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور انسان کے کان ہیں، یہ سارے اعضاء ایسے ہیں کہ ان سے جو کچھ آتا ہے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے اثرات انسان کے دل پہ پڑتے ہیں۔ بندہ خیر سوچے گا تو دل پر خیر کے اثرات ہوں گے، اور اگر بندہ جو ہے وہ شر سوچے گا تو اثرات بھی جو ہے وہ شر کی طرف جو بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے ارادے پر اس کو نیکی کی توفیق دے گا، جس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ شر کا ارادہ کرے تو اس کو شر کے لحاظ سے ہی دل کا میلان ہو جائے گا اور اس کی طرف جو ہے وہ اس کی طبیعت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس واسطے عزیز دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے دل اور دماغ اس کو جو ہے وہ ایسا بنایا، اور جو دل ہے، رب ذوالجلال جل وعلا نے جو عقل ہے اس کو دل کے جو ذہن کے ساتھ جوڑا ہے، انسان کے دل کے ساتھ نہیں جوڑا، عقل کو ذہن کے ساتھ جوڑا ہے، دل کے ساتھ نہیں جوڑا۔
اور اس کے لحاظ سے بھی خالق کائنات جل وعلا نے بندے کو باقاعدہ ایک بیس عطا فرمائی ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور آگے بیان کے لحاظ سے ازا ضروری ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اب جتنے بھی حاضرین ذرا بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، آپ ذرا سوچئے، اگر ہم ایک موبائل لیں یا ہم جو ہے وہ کمپیوٹر لیں، وہ پرانے سے پرانا ہو یا نئے سے نیا ہو، ہم وہ لیں اور لینے کے بعد باقاعدہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ نہ کروایا جائے تو آپ جتنا بھی اس میں ان پٹ کرتے چلے جائیں کبھی بھی آپ کو بہتر رزلٹ نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو اس سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی آپ اس سے جو ہے وہ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو میں چاہتا ہوں، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ میں چلانا چاہتا ہوں مجھے جو میسر آ جائے۔ جب تک اس کے اندر جو باقاعدہ سافٹ ویئر نہیں ہوگا، عزیز دوستو انسان کا دماغ بھی ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ کمپیوٹر اور موبائل ہیں، اس کے رب تعالیٰ جل وعلا نے باقاعدہ اس کا بھی ایک سافٹ ویئر رکھا ہے، اس کی ایک بیس رکھی ہے جس کی بنیاد پر اگر یہ سوچے تو درست سوچے گا، جس کی بنیاد پر اگر یہ چلے تو درست چلے گا، جس کی بنیاد پر اگر یہ کام کرے تو درست کام کرے گا۔ اور وہ کیا ہے عزیز دوستو؟ وہ ہے اللہ پر کامل یقین اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضری۔ یہ ہے وہ بنیادی سافٹ ویئر جو کہ خالق کائنات جل وعلا نے، یہ بات واضح رہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسان کو کوئی بھی چیز فضول نہیں عطا کی، ہر چیز کا ایک مقصد رکھا ہے، اور اس مقصد کو درست طور پر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک بیس عطا فرمائی ہے۔ اس بیس کو صحیح طور پہ پکڑا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اس شے کو درست طریقے سے اپنا سکے گا۔ اب دیکھیے، اگر ذہن کے اندر سوچنے کا زاویہ ٹھیک ہو تو بندہ جو ہے وہ ٹھیک دیکھے گا اور ٹھیک سوچے گا، اپنی آنکھوں کے اعتبار سے بھی، کانوں کے اعتبار سے بھی، بولنے کے اعتبار سے بھی وہ درست راہ پہ جائے گا۔ اور اگر اس کے ذہن میں وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بنیاد مادیت ہے، دنیا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، عزیز دوستو وہ جو بھی سوچے گا وہ الٹا سوچے گا، اپنی مادیت کے تکمیل کے لیے اور اسی پر پورا اترنے کے لیے اپنے نظام کو بنانے کا اہتمام کرے گا۔ تو عزیز دوستو خالق کائنات جل وعلا نے بندے کو ذہن کے لحاظ سے جو باقاعدہ ایک بیس عطا کی ہے وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آخرت کے ہر وقت تصور کو سامنے رکھے کہ میں نے رب کو راضی رکھنا ہے اور رب ذوالجلال کی رضا کے لیے میں نے اپنے دنیا کے نظام کو چلانا ہے، اور اس انداز کے ساتھ چلانا ہے جیسے رب ذوالجلال جل وعلا پسند فرماتا ہے کہ میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رب تعالیٰ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے باقاعدہ ایک روڈ میپ عطا کیا ہے، ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ سنیے عزیز دوستو، ہم دعا مانگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے اور ہماری آخرت بھی درست فرما دے۔ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا درست ہو، تو دنیا کی درستگی کا کس لحاظ سے بیان ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہرگز کہ بندہ مال و دولت صرف چاہے اللہ کی بارگاہ سے، نہیں، جملہ معاملات کے ساتھ ساتھ بندہ رب کی بارگاہ سے ہدایت چاہے کہ جس کے ذریعے بندے کے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ یہ ہے بندے کی جو ہے وہ دنیا کی درستگی۔ اگر ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، معاشرتی سٹیٹس ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن عزیز دوستو اس کے پاس ہدایت نہیں، قرآن و سنت کے نظام پر چلنے کا طریقہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کا سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے، تو عزیز دوستو اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس اتنا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن وہ اتنا ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو درست طریقے سے چلا سکتا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ موجود ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما رکھا ہے۔ اس بات سے یہ ازحد ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی دنیا اچھی ہوگی وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہی آخرت کی اچھائی عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کی دنیا اچھی نہیں ہے، اور دنیا اچھی ہونا میں نے اس بیان کر دیا کہ دنیا کس لحاظ سے اچھی ہو، ایک بندے کے پاس جو ہے مثلاً 2 لاکھ کا موبائل ہے اور 10 کروڑ کی گاڑی ہے اور اب اچھا بڑا بنگلہ ہے، کھانے پینے کے لیے وہ سونے کی چمچوں اور برتنوں کے اندر وہ کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کے اللہ کی بندگی نہیں ہے، اس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کا سلسلہ اس کے ہاں موجود نہیں ہے، تو عزیز دوستو وہ سارے کا سارا اس کے لیے آزمائش اور وبال ہے۔ اور جس بندے کے پاس اتنا سب کچھ نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ وہ اپنی کمر سیدھی رکھتا ہو، اپنا تن ڈھانپتا ہو، اپنے معاملات
ضروریات کو درست رکھتا ہو اور ضروریات اس کی صحیح طریقے سے بے قدری پوری ہو رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اس کی بندگی کا پہلو موجود ہے، تو عزیز دوستو اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت اچھی، دنیا بھی اچھی ہے، اور وہ بندہ آخرت میں بھی اچھائی کا جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال جل وعلا نے وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں اس کی رضا پانے کا یقین رکھتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا کامل یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے لیے فرما رہا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں کامل حاضری کا یقین رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ دنیا میں نے ایک سٹینڈرڈ عطا فرمایا ہے، دنیا میں ایک معیار عطا فرمایا ہے، اس معیار پہ پورا اترو اور کوشش کرو کہ اس معیار کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تو جو بندہ اس معیار کو اپنی زندگی میں لے آئے گا اور اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق موافقت اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو بیان فرمائے رب تعالیٰ جل وعلا نے کہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھتا ہے اور اس کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیشی کا تصور اس اپنے ذہن میں کامل رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا میں معاملہ کیا ہے کہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درست رستہ جو ہے وہ اپنائے۔ اب ساتھ یہ بھی سمجھے اور اس کو آپ آسان طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، ایک بندے نے جانا ہو مشرق کی طرف، مثلا یہاں سے لگا لیں ہم نے کسی نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف جانا ہے یا کراچی کی طرف جانا ہے، تو جو بندہ کراچی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کراچی کا روڈ میپ ملے گا تو وہ صحیح طریقے سے کراچی کی طرف جا پائے گا، اور اگر کوئی بندہ جانا کراچی کی طرف جاتا ہو اور اس کو روڈ میپ اسلام آباد کا دے دیا جائے تو کیا وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے گا؟ جیسے ایک بات کر رہا ہوں، ایک بندہ مشرق کی طرف رستہ اپناتا ہے کہ میں نے مشرق کی طرف جانا ہے اور اس کو رستہ دے دیا جائے مغرب کا، روڈ میپ مغرب کا دے دیا جائے تو کیا وہ مشرق کی طرف اپنی منزل تک پہنچ سکے گا؟ عزیز دوستو سوچیں ایک لمحے کے لیے، ہماری منزل ہے رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنا، ہماری منزل ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری، قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں درست پیشی، تو دوستو منزل ہم نے یہ رکھی ہو اور روڈ میپ ہم کوئی اور لے لیں تو کیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے اس ذات نے اپنی بارگاہ سے جو روڈ میپ عطا فرمایا ہے کہ اپنی شارع حیات میں جو معیار تمہیں میری بارگاہ میں درست طریقے سے میری رضا کے قابل بنا سکتا ہے وہ معیار ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر تھام لو، اس کا نتیجہ کا نکلے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں اپنی بارگاہ سے رضا عطا فرما دے گا۔ تو یہ عزیز دوستو یہ ہے آیہ کریمہ کا باہمی تعلق، یعنی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے اس انداز کے ساتھ پیش ہو جاؤں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے اور میرا قیامت کے دن حاضری کا جو پہلو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا ہو جائے، تو عزیز دوستو اس کے لیے پھر دنیا میں روڈ میپ کیا ہے، دنیا میں اس کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے، وہ ہے ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے اتباع رسول علیہ السلام۔ غرض ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر ہوا کیا، اب یہاں اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بہتر حاضری کے لیے، بلکہ بہترین حاضری کے لیے کہ اس سے آگے کوئی سٹیپ بچتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ ذات رسول علیہ السلام۔ اب اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے، سمجھتے جائیے گا، کوئی بندہ اگر یہ تصور کرے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی رضا بھی چاہنی ہے لیکن دنیا میں مصطفیٰ کریم کی طرف بھی نہیں بڑھنا، تو یہ سمجھیے کہ اس کی سوچ نامکمل ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ یوں سمجھیے گا کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائے، تو اس کا سلسلہ ناقص ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے، کامل ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح اس کو جو ہے وہ قبولیت کے پہلو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن اپنی طبیعت کے موافق وہاں سے چیزیں لے اور کامل سلسلہ اختیار نہ کرے، عزیز دوستو وہ بندہ بھی نقص کا شکار ہے، اس بندے میں بھی کمزوری ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کامل رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کامل رضا کے لیے پہلو کیا ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی جو رضا، جو اس کی منزل ہے جس کو وہ چاہنے کا اپنی ساری زندگی اہتمام کیے ہوئے ہے، اس کے لحاظ سے اس کے لیے دنیا میں روڈ میپ کیا ہے کہ رضا اس کی حاصل کرنی ہے لیکن اتباع ان کی صحیح طریقے سے کرنے کا اہتمام کرنا ہے، سرکار کی سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے تھامنے کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر نتیجہ کا نکلے گا عزیز دوستو ایسا بندہ جب دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو اپنی رضا عطا فرما دے گا۔
یہ ہے وہ پہلو جو کہ شریعت مطالعہ نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس واسطے ابھی ریسنٹلی جو ربیع الاول شریف گزرا، بہت سارے احباب نے جو میلاد شریف کا اہتمام کیا، انتہائی افسوس کے ساتھ عزیز دوستوں میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری فحش غلطیاں کی اور بہت سارے ایسے معاملات اپنائے۔ آج میں یہ انتہائی خطرناک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ ہم نے محبت رسول علیہ السلام کو تماشا بنا رکھا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ محبت رسول علیہ السلام کو ہم نے تماشا بنا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت کی طرف خبر، نہ رب ذوالجلال کی رضا کی طرف خبر۔ ہم نے یہ سوچ بنا رکھی ہے ہم بخشے جائیں گے، سرکار کی محبت کافی ہے، اس کے سوا باقی جو مرضی کرتے پھرے چلے جائیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، کیا محبوب کریم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک پہلو بھی ہمیں ایسا ملتا ہے کہ سرکار نے محبت کی خبر تو دی ہو لیکن اعمال کی طرف متوجہ نہ کیا ہو؟ کیا صحابہ کرام نے کوئی ایسا رستہ ہمیں دیا ہے کہ جس رستے میں ہمیں یہ تو بتایا گیا ہو کہ بھئی محبت ہے لیکن اعمال کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اعمال نہ بھی کیے جائیں؟ ہاں، یہ پہلو ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ اعمال کے اعتبار سے اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتا جو کہ کاملیت والا ہے لیکن وہ چلتا رہتا ہے درست طریقے سے، تو عزیز دوستو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پہلو تو موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی طرف آنا ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، اس کے لیے وقت ہی نہ نکالنا اور اس کے لحاظ سے اہتمام ہی نہ کرنا، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا شریعت مطالعہ نے ہمیں کہاں ایسا رستہ عطا فرمایا، کہاں ایسی سوچ عطا فرمائی؟ آپ یقین جانیے میں یہاں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے ہاں یہ تذکرہ شور و غل ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے صحیح العقیدہ جو سنی علماء ہیں وہ اس بات پہ بیٹھے تڑپ رہے ہیں کہ اس وقت امت کس طرف جا رہی ہے، امت کون سا رستہ اختیار کر رہی ہے۔ نہ ان کے پاس قرآن و سنت کا فہم، نہ سرکار کی سیرت کا فہم، کوئی فہم ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے وقت دیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے، ایک بندہ ساری رات یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا پھرے لیکن صبح کے وقت اس کے دل میں نماز اور نظام اسلام کے بارے میں تڑپ نہ ہو تو سوچ کے بتائیے کہ وہ کیا مزاح کر رہا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہ روتا پھرتا ہے لیکن جب اس کو کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی سجدہ ریزی کا کامل طور پہ اہتمام کرو تو وہ کہے میرا دل نہیں کرتا۔ سوچئے گا وہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ سے مذاق نہیں کر رہا، فرار نہیں کر رہا۔ اب ایک وہ کافر، اس کا تو معاملہ سرے سے الگ ہے، یہودی عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کا معاملہ تو سرے سے الگ ہے۔ ایک وہ بندہ جو مومن ہو، جس کے پاس اللہ نے منزل بھی دی ہو، نصاب بھی دیا ہو، سارا سلسلہ عطا کیا ہو، لیکن وہ اس سے آنکھیں چرا کر بس اپنی طبیعت کے موافقت دنیا میں رستہ اختیار کرتا پھرے تو سوچ کے بتائیے گا جوتیاں مقدر نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ذلت ہمارا رستہ کیوں اپنائے ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عملی پہلو کو نہیں اپنایا۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک پہلو رکھ کے اس سے جو مطلوبہ نتائج ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 11، 12 یا 13 سال تھی۔ ابھی محمد بن عبداللہ مشہور تھے، صرف اس لحاظ سے، اس کے سوا محبوب کریم علیہ السلام کی ظاہری طور پر انسانوں کے درمیان رسالت کا پہلو معروف نہیں تھا، محمد بن عبداللہ تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا نبی جو ہوتے ہیں یہ کائنات میں روز اول سے ہی خیر پر ہوتے ہیں، اللہ ان کو فطرت پر رکھتا ہے، درستگی پر رکھتا ہے، اور کبھی بھی ان سے کوئی ایسا معاملہ صادر نہیں ہوتا جو ان کی شان نبوت کے لائق نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کی عمر شریف ہے 11 سے 12 سال یا 13 سال۔ اب یہ جو عمر ہے، عموماً اس عمر میں لوگوں کی ہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، نوجوانوں کے ہاں میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا 20-25 سال عمر ہو جائے اس وقت بھی حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہوتی اپنی، چاہے جا کے وہ 11-12 سال کی عمر میں کیفیت ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہوتے ہیں عزیز دوستو شروع سے ہی خیر پر ہوتے ہیں، اور خیر سے مراد ہم نے یہ شاید لے لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا رتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں رتبہ اور مقام ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر زمانے میں ان کے کردار میں خیر ظاہر ہوتی ہے، ان کے اقوال میں، ان میں معاملات میں خیر ظاہر ہوتی ہے۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کی عمر شریف 12 سے 13 سال ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے طیبہ بخاری شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب نے بکریاں چرائیں، بطور عوض کے طور پر بکریاں چرائیں، اجرت کے لحاظ سے بکریاں چرانے کا اہتمام کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ میں نے بھی درم و دینار کے عوض بکریاں چرانے کا اہتمام کیا۔
یہ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ ملتا ہے۔ اب یہ عزیز دوستو سوچئے، یہ نبی علیہ السلام کی بچپن شریف کا واقعہ ہے، جس وقت سرکار کی عمر 11 سے 12 سال ہے کہ سرکار نے بکریاں چرائیں۔ اب اس سے ہمیں مطلوبہ نتائج کیا ملتے ہیں، یہ بڑی طویل بحث ہے، لیکن اس میں سے صرف 4 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جتنے بھی خاص طور پر جو والدین بیٹھے ہیں ان کو میں یہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ عام طور پر یاد رکھیے، جب عمر ہوتی ہے نا 11 سے 10 سال سے اوپر نکلتی ہے تو اس وقت بچے کے جو قوا ہیں یہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اپنے احساس اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے قوت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا خیال بن رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ بن رہی ہوتی ہے، اس کو فکر کا سلسلہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھنے کے لحاظ سے بن رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جس بندے کو احساس ذمہ داری سکھا دی جائے وہ بندہ ساری زندگی خیر پر رہتا ہے اس عمر میں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہماری عموماً زندگیوں کے اندر یہ ساری زندگی 18 20 25 سال تک نوجوان لاؤبالی میں رہتا ہے، اس کو احساس ذمہ داری کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی ہمیں خبر دی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں بکریاں چراتا اور اس کے عوض درہم و دینار لیتا۔ اس کی وجہ کیا تھی عزیز دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ معاشرے میں بوجھ بانٹنے آتے ہیں، نہ کہ بوجھ بننے آتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں ہر فرد کی اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت بن رہی ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے اعتبار سے اس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے شروع سے ہی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ عوض کے طور پر، اجرت کے طور پہ کام کر کے نہ صرف مال اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ اب دوسرا پہلو سنیے اور غور سے توجہ سے سنیے گا، وہ یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا اور اس کو آپ نے اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طبیعتوں میں خواہشات نہیں ہوتی، وہ خواہشات جو ہرس اور ہوس والی ہوتی ہیں، جو کہ مادیت پر مبنی ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طبیعتوں میں یہ خواہشات نہیں ہوتی، ان کی طبیعتیں ان خواہشات سے پاک ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کو بشری تقاضوں کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے میں مختلف درست کاموں کی طرف بڑھنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ اس لحاظ سے پہلو تھا جس کے لحاظ سے نبی علیہ السلام اس طرف گئے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے، جو آج خاص طور پہ نوجوانوں کو بتانا ہے، بہت سارے نوجوان اس وقت اس عمر کے اندر موبائل پر مختلف قسم کے جو کام ہیں ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان معاملات کے اعتبار سے وہ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ میں جن کاموں کی طرف بڑھ رہا ہوں، بلکہ بڑی عمر میں جا کر بھی کہ جن کاموں کی طرف بڑھ رہا ہوں آیا اس کام کا معاملہ درست ہے کہ نہیں، حلال اور حرام کے اعتبار سے اور کاروبار کی یقینی ہونے کے اعتبار سے اس کا معاملہ درست ہے کہ نہیں۔ کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں جگہ پر جو نیٹ پر کاروبار چلتے ہیں ان میں ہم نے پیسہ تو لگایا، لیکن کوئی خبر نہیں ہے کہ آگے یقینی طور پر وہ کاروبار چلے کہ نہ چلے، رسکی معاملہ ہے۔ شریعت مطالعہ ایسے معاملات میں وقت لگانے، پیسہ لگانے اور مال لگانے سے منع فرماتا ہے کہ جہاں پہ مال کو ضائع ہونے کا خدشہ۔ مائے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار نے اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ لگایا جو معاملہ درستگی پر مبنی ہے، جہاں سے جو وہ رزلٹ مطلوبہ درست طریقے سے حاصل ہو سکتا ہو۔ اور پھر تیسری چیز یہ میں عرض کروں گا، جتنے بھی نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، عموماً ہمارے ہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جناب بچوں کو اسکول داخل کیا جائے، اسکول سے وہ پرائمری سے میٹرک اور میٹرک سے انٹر اور اس طرح یونیورسٹی لیول تک وہ جاتا ہے۔ یونیورسٹی لیول تک جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے، اور پھر وہ اس ڈگری کی بنیاد پر معاشرے میں چلتا ہے کہ مجھے کہیں سے جو ہے وہ جاب مل جائے۔ اگر جاب نہ ملے تو مایوسی کا شکار، اور مایوسی کا شکار ہو کر پھر آخر وہ ایسے مراحل طے کرتا ہے جو کہ ظلم اور جبر اور حقوق کے تلف کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے۔ شریعت مطالعہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ نوجوان جب کسی بھی وقت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی رستہ دے دیا جائے تاکہ وہ زمانے میں بوجھ بانجنے کی بجائے زمانے کا بوجھ بانجنے کے قابل ہو جائے۔ یہ ہماری شریعت مطالعہ کہتی ہے، اور یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے، کہ شروع سے ہی بندہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بانٹنے کے قابل ہو جائے۔ تیسری اور آخری چیز سنیے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے، معزز حاضرین یاد رکھیے گا کہ بکریاں چرانا، اگر کوئی بندہ لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہوں اور بکریاں چرانا ایک کبھی عمل ہے، ایک مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ نہیں عزیز دوستو، جو بندے ڈیرہ غازی خان، میاں والی اس سائڈ پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں کے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں، بکریاں وہ بھی چراتے ہیں، اور ان کے ہاں بکریاں چرانا وہاں کا مقامی کاروبار ہے۔
اس اعتبار سے جو بندہ اگر کسی دوسرے علاقے میں پایا جائے اور وہاں پہ وہ کاروبار نہ پایا جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کاروبار کو اس کے علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھے، نہ کہ اپنے علاقے کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں کو یہاں پہ غلطی ہوئی اور بڑی شدید انہوں نے ٹھوکر کھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ صرف مکے کا چرواہا کہہ کر نچلے درجے کے لفظوں کے ساتھ بیان کرتے ہوئے انہوں نے سرکار کی سیرت کو بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے بکریاں چرائیں، تو لہذا بکریاں چرانا ایک کاروبار ہے، نہ کہ کبھی اور مکروہ معاملہ جس کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ وہاں سے ایک بکری مکہ کا چرواہا وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہو گیا۔ جو بندہ اس انداز سے سوچتا ہے اس کے سوچنے کا زاویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے اور شدید غلطی پر ہے۔ اب عزیز دوستو، اب سوچئے سرکار کی حیات طیبہ کا وہ دور جس دور میں آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس میں سے ایک پہلو لے کے 3 نتیجے ہم نے برآمد کیے، تو سوچئے اگر سرکار کی ساری سیرت پڑھی جائے تو کتنی روشنی ہوگی، کتنی پاکیزگی ہوگی، کتنے معاملات میں درستگی ہوگی۔ میں سبھی نوجوانوں کو عرض کروں گا، خدا را یہ جو ہم نے نبی علیہ السلام کی محبت کی نام پہ ڈرامہ بنا رکھا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا میلاد شریف جب آئے تو جو جہاں کی خرافات اس میں داخل کر کے کہا جائے کہ سرکار کی محبت میں ہم کام کر رہے ہیں، عزیز دوستو یاد رکھیے گا یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں، شریعت مطالعہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے عزیز دوستو، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا جواب دیں گے؟ سرکار کی سیرت و طیبہ کے لحاظ سے کیا جواب دیں گے؟ ایک بندہ ساری رات نعرے بازی کر کے ناچتا رہے اور صبح کے وقت وہ نماز کے لیے تڑپے نہ، اس کے دل میں سجدے کے لیے وہ احساس پیدا نہ ہو، حلال اور حرام کے اس کے درمیان فرق نہ ہو، وہ اسی طرح وہ حرام کے ایجنٹ بن کے کام کرتا ہوا نظر آئے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، ہم اپنی نسلوں کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس طرف لگایا کہ بھئی محبت میں تم جو مرضی کرتے پھرو، سیرت کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ہم اگر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں نہیں سب کی باتیں کرتا، امید ہے اور گمان کرتا ہوں کہ سب جگہ پہ اچھا معاملہ ہوگا۔ یہاں پہ آنے والوں کو عرض کروں گا کہ ہم اگر جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آئیں، ہماری سے یہی سوچ ہو کہ اے اللہ ہم نے جو ہے وہ مولانا صاحب کا بیان سن لیا، بڑا اچھا بیان تھا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہماری بہتری فرما، آخرت کے معاملات کی کوئی فکر نہ ہو، تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں مذاق نہیں کر رہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی دوسرا اعتراض کرے تو ہم فوراً پھٹ اٹھتے ہیں، یہ بندہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ عزیز دوستو، ہم نے آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے کردار میں اسلام ہے، کیا ہماری روزانہ کی روٹین میں صبح سے شام تک قرآن مجید کی تلاوت و ترجمہ اور سرکار کی سیرت طیبہ پڑھنے کے لحاظ سے وقت ہے؟ ہفتے بعد ہی کہیں ہم نے کوئی شیڈول بنا رکھا ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم کوئی کہے کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، تو وہ تو حق بجانب ہے، لیکن جس کے پاس ہو ہی سب کچھ یہی اور وہ اس کی طرف نہ آئے، تو سوچے وہ اپنے پہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ آج میں سبھی کو عرض کروں گا جن کو راتوں کی نیند نہیں آتی، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ نسخہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے قرآن مجید کھول لیا کریں، اور اس کو چند آیات ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں سکون بھی دے گا، آرام کی نیند بھی عطا فرما دے گا۔ کیا یہ قرآن میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے طبیعت میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے بشری تقاضوں کے لحاظ سے، تو سرکار کی سیرت کی طرف آ جائیں، سیرت پڑھیے، محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سرانے میں رکھیے، نہ کہ موبائل کو، اور سیرت طیبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کیا اس بات پہ کامل یقین نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جس طرف توجہ کرتا ہے اللہ اسی طرف اس کے دروازے کھول دیتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو بندہ سرکار کی سیرت طیبہ مطالعہ کرے، ہو سکتا ہے سیرت پڑھتے پڑھتے سرکار کی دیدار ہو جائے، سرکار اس کے دل میں اپنی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ میں یہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج اگر آپ مغرب کا سروے کریں تو مغرب کا سروے کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے احوال دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ آج مسلمانوں کے احوال دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے، قرآن یا سرکار کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہاں پہ روشنی ہے، اگر عزیز دوستو ان کو روشنی مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ آج ہی اپنے ساتھ یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار کرنے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔